کے لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں سارا خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا دورہ امریکہ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کے حل پر زور دیں گے۔ بین الاقوامی اقتصادی تعلقات میں مساوات اور عالمی مالیاتی ڈھانچے میں اصلاحات کی اہمیت اجاگر کریں گے۔ وزیراعظم موسمیاتی تبدیلیوں اور اسلامی فوبیا پر موقف سے آگاہ کریں گے۔ پائیدار ترقی کے لیے درکار اقدامات پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ پاک چین سفارتی تعلقات کی مضبوطی کی جانب یہ غیر معمولی پیش رفت۔ چینی صدر شی جن کا وزیر اعلیٰ سالگرہ پر تہنیتی خط۔ پاکستان اور چین کٹھن اور اچھے وقتوں کے اسٹریٹجک تعاون کے شراکت دار ہیں۔ دونوں ملکوں کے مابین ایسا مضبوط رشتہ قائم ہے جس پر بدلتا ہوا بین الاقوامی منظرنامہ کبھی ایسا انداز نہیں ہوا۔ چینی صدر شی جن پنگ۔ چینی قوم نے نہ صرف ترقی اور اختراع کی بلندیوں کو چھو لیا بلکہ عالمی برادری کی طرف سے دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا ہے۔ پاور کاریڈور سے لے کر عام شہریوں کے دلوں تک چین نے گھر کر لیا ہے۔ ہمارے قائد محمد نواز شریف چینی عوام کے ساتھ برادرانہ دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا عوامی جمہوریہ چین کی 75ویں قومی دن کی تقریب میں اظہار خیال۔ سعودی عرب کا 94ویں یوم الوطنی آج جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دارالحکومت ریاض سمیت مختلف شہروں کی شاہراہوں، گلیوں اور بازاروں کو قومی پرچموں سے سجا دیا گیا ہے۔ پوری مملکت سبز روشنیوں سے جگمگا رہی ہے۔ مختلف مقامات پر تفہیم تقریبات کا انعقاد۔ فضائیہ کے شو، آتش بازی کے شاندار مظاہرے۔ سعودی عرب کا 94ویں یوم الوطنی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مبارکباد۔ بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز اور شاہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی عرب 21ویں صدی کے عظیم ملک کی حیثیت سے ابھرا ہے۔ سعودی عرب کا ویژن 2023 دنیا بھر کے لیے مثالی نمونہ ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دین اور ثقافتی اقتدار پر مبنی تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات۔ سعودی عرب کے قومی دن پر مبارکباد۔ شاہی خاندان اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ سعودی عرب نے ہر آزمائش میں پاکستان کا پورا ساتھ دیا ہے۔ سیلاب ہو یا زلزلہ، معاشی مشکلات یا کوئی اور ایشو، سعودی عرب کے بے پایہ تعاون کی نظیر نہیں ملتی۔ معاشی مشکلات ہو یا کوئی اور ایشو، سعودی عرب کے بے پایہ تعاون کی نظیر نہیں ملتی۔ ہر مسئلے کا حل مذاکرات، بات چیت سے ہی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ سیاسی جماعتیں قومی مفاد کو ذاتی مفاد سے بالا تر رکھیں۔ پارلیمنٹ کا حق کسی اور کو سلب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آئین کی بنیاد کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی نیوز کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی میں ای گورننس سسٹم سے متعلق اجلاس۔ سیکریٹریٹ سطح پر تمام محکموں کو ڈیجیٹل سسٹم سے منسلک کرنے کا اعلان۔ پہلے مرحلے میں تمام محکموں میں ای سسٹم کا آغاز۔ دوسرے مرحلے میں محکموں کو چیف سیکریٹری سیکریٹریٹ سے منسلک کیا جائے گا۔ سید مراد علی شاہ۔ خیبر پختونخوا میں تعلیم کا شعبہ زبوں حالی کا شکار۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے بڑے بڑے دعوے مگر کارکردگی صفر۔ صحت کے بعد تعلیم کا شعبہ بھی حکومت کے نشانے پر۔ صوبے کے بڑے اسپتالوں کو پرائیویٹائز کرنے کے بعد اسکولوں کو بھی نجی شعبے کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ۔ 8 پرائمری اسکولوں کے لیے درخواستیں طلب، 2 لڑکوں اور 6 لڑکیوں کے اسکول شامل۔ اساتذہ تنظیموں کے احتجاج کی کال۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی اکثریتی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلہ 70 صفحات پر مشتمل۔ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں انتخابات محض دھوم اور فریب۔ قابض مودی حکومت مقبوضہ آبادی میں آزادانہ انتخاب کرانے میں ناکام۔ بے روزگاری کی شرح 18.3% تک بڑھ چکی۔ بھارتی سرکار کی نوجوانوں کو نوکری کے نام پر جھوٹی تسلیاں۔ 6 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار۔
غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، مزید 40 فلسطینی شہید، 60 سے زائد زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 41,431 ہو گئی، 96,000 کے قریب زخمی۔ نیو یارک میں سلامتی کونسل اجلاس کے موقع پر عرب اسلامی کمیٹی کا اجلاس، اسرائیل پر فوری جنگ بندی اور اقوام متحدہ کی قرارداد پر فوری عمل اور درآمد یقینی بنانے پر زور۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شدت آ گئی، صہیونی طیاروں کی جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر 80 سے زائد حملے، مشرقی علاقے پر وادی بقا پر بھی اسرائیلی فضائی حملوں کی اطلاعات۔ حملوں کے جواب میں حزب اللہ نے اسرائیل پر درجنوں راکٹ فائر کیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اظہار تشویش۔ امریکہ خطے میں جنگ کا دائرہ وسیع ہونے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ صدر بائیڈن کی وائٹ ہاؤس میں مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے صحافیوں سے گفتگو۔ کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے SK لاہور نیوز۔